قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت صلوات برزمت آل محمد اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ کہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اللہم صل اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ وافضل الارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات برحمت آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تکلیف نہ سمجھے سادات عظام غیر سادات مومنین یہاں تشریف لیں پاس کی ذرا بیٹھے مہربانی سامنے دعا ہے خلاق دو عالم بتصدق جہد معصومین آپ کی جلیل القدر اور اس خوبصورت عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے آپ کی ہر تمنا پوری ہو اور خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آئمہ کو ہم سے راضی فرمائے اور یہ بھی دعا ہے کہ خداوند اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام زمانے کے حضور پیش ہو سکیں یا خداوند عالم اپنے نمائندہ حقیقی فرزند جناب سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما مودت محبت ولایت امیر کائنات نصیب ہو مجلس کی قبولیت کے لیے سادات عظام کی وسعت رزق کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ اللہ تعالیٰ سادات عظام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بابا سید افتخار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ بابا سید ابراہ حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ سادات سے جتنے سادات دنیا سے چلے گئے خداوند عالم سب کی مغفرت فرمائے بیمار کربلا کا واسطہ سادات عظام کے وہاں گاؤں میں پڑوسی ہیں خداوند عالم ان کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے خدا ان کی زندگی دراز فرمائے حدیث قصہ کا حکم ملا تھا لیکن جو میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ممبر تصحیح اس پہ ہم نے کرنی ہے میں پیش نماز ہوں ناراض نہیں ہونا جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو کچھ مومنین اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ دیتے ہیں کچھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ دیتے ہیں کچھ آواز ایسی آئی جس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جن کی حدیث قصہ پڑھنی ہے وہ یقیناً اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی تصحیح کر لی ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ غلط ہے اس طرح پڑھنا
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دوسری مرتبہ علی آل کر کے پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں اس طرح جو ہم پہ صلوات پڑھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس کا کتنا مقام بنایا صلوات کا۔ نماز میں سارا قرآن پڑھ لو، ساری رات عبادت کر لو، سجدے کر لو، لمبے رکوع کر لو۔ جتنی بڑی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے نا۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول تو سارے عمل قبول، وَإِنْ رُدَّتْ ما سواہا، اگر نماز رد ہو گئی تو سارے عمل رد ہو جائیں گے۔ لیکن صلوات کا اللہ نے آل محمد کا یہ رتبہ بنایا، یہ مقام، یہ فضیلت عطا کی ہے کہ نماز میں سارا قرآن پڑھ دو، جب تک ان پہ صلوات نہ پڑھی جائے وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انا انزلنا، جسے سورہ قدر بھی کہا جاتا ہے، پڑھنے والے کافی حضرات تشریف فرما ہے، بس اس ایک ترجمہ کرنا اس کا امام زمانہ کے حوالے سے، کیونکہ ہم ان کی رعیت ہیں، ہم ان کے زیر سایہ رہ رہے ہیں۔ مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والا کا اللہ نے یہ رتبہ بنایا ہے، آل محمد کی ولایت رکھنے والوں کا اللہ نے یہ رتبہ بنایا ہے کہ جب وہ رات کو نماز کے لیے وضو کو لیے اٹھتا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، مولا فرماتے ہیں وضو کے لیے اٹھتا ہے تو مومن کے جسم سے لگ کے جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ ہر قطرے سے فرشتہ خلق فرماتا ہے۔ ہر ایک قطرے سے، وضو سے جتنے قطرے گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کی قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ وہ جتنی عبادت کرتا ہے آپ کے کھاتے میں جاتی رہتی ہے۔ یہ سورہ قدر جو ہے یہ ساری سورہ عظمت امام زمانہ پہ ہے۔ یہ ساری سورہ جو ہے ترجمہ کیا اس کا کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پڑھے لکھا مجمع، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہ شب قدر ہے کہ ہے تو رات، ساری راتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کر کے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، تم میں یہ شعور ہی نہیں ہے، تم میں اتنا علم ہی نہیں ہے تم اس کو جان سکو کہ لیلۃ القدر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر تم کیا جانو کیا ہے، اس کا تمہیں ادراک ہی نہیں۔ پھر اللہ نے اس کی خود ہی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ توجہ میری جناب، 1000 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے گھر میں قرآن نازل ہو اس کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے۔ تو مومنین یہ قرآن آیا نبی مصطفیٰ کے سینے پر، فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرا اللہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، اللہ فرماتا ہے اس میں میرے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ آتے کس کے پاس ہیں؟ آپ اور میرے پاس آتے نہیں میں مومنین، جب نبی پاک موجود تھے فرشتے آتے تھے، اب نبی پاک تو پردہ غیبت میں ہیں، اب کس کے پاس آتے ہیں؟ بے شک نبی پاک موجود نہیں ہیں، نبی پاک کا 12واں بیٹا موجود ہے۔ فرمایا تنزل الملائکہ، اس میں میرے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور اس میں روح نازل ہوتی ہے۔
اب روح جو نازل ہوتی ہے آتی کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس آتی ہے جو اول الامر ہوگا. والروح فیہا بإذن، اللہ فرماتا ہے اس رات میں میرے حکم سے، میرے اذن سے آتی ہے. بإذن ربہ من کل امر سلام، اللہ فرماتا ہے سارے امر لے کے آتے ہیں، کس کی اتنی زندگی ہے، کس کا زیادہ رزق ہونا ہے، کس کا گھٹایا جانا ہے. تو جب وہ میرے سارے امر لے کے آتے ہیں تو اس کے پاس آتے ہیں جو صاحب امر ہے، جو اولی الامر ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ من کل امر سلام ہے یہ حتی مطلع الفجر. اللہ فرماتا ہے یہ رات صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. ہم امام زمانہ کے زیر سایہ ہیں اور خداوند عالم ہمیں ان کے زیر سایہ رہ کر مقصد حیات پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھو محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لو.